لہٰذا شخصیت اور کردار کی بات ہے، مکمل اس کے اندر ایک شخصیت کا نقشہ موجود ہے، اس کو اکٹھا کرنے میں کوئی بہت 100 سال لگے گے نہیں اس کام کو، وہ بھی ہو جائے گا ایک دن میں، 10 دن میں، 20 دنوں میں۔ کوئی 4 نقطے آپ لے کے آئیں گے، کوئی 10 وہ لے کے آئے گا، 20 کوئی اور لے کے آئے گا، ایک نقشہ بن جائے گا۔ اور یہ سوچیے کیسے چیز ہم نے کیلکولیٹ کر رہی ہے، یہ کیسے ہم نے تیار کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے پاس آج 15 16 14 سال کے لیے آ کے بیٹھ گئے اور ہمارے حوالے کر گئے، اور 16 سالوں میں اگر کیا 182 180 دن سال میں وہ آپ کے ساتھ گزارتا ہے، اور ایک دن میں شاید 5 گھنٹے بھی اگر ہوں، کتنے گھنٹے بن جاتے ہیں یہ ہر سال میں، اور 16 سال میں کتنے سال بن جاتے ہیں یہ؟ ان کی اوپر سوچئے۔ یہ بیہیویئرل اور اپیئرنس کے چینجز کرنا کافی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات اور خوبیاں بیان کی مومن کی، ان میں سے کتنوں کا تعلق اس کے حلیے کے ساتھ ہے، کتنوں کا تعلق اس کے دل اور عمل اور اخلاق اور معاملے کے ساتھ۔ ہمیں ترتیب الٹ دی ہے نا۔ جو فرض تھا، سب سے بڑا فرض تھا، سب سے بڑی نشانی مومن کی کیا ہے کہ اگر وہ نشانی موجود نہ ہو تو مومن نہیں ہوتا۔ یہ سچ بولتا ہے۔ سارا نصاب اٹھا کے دیکھ لیجئے اسکولوں کا، اداروں کا، سب کا، معذرت کے ساتھ تمام اداروں کا دیکھ لیجئے، سچ بولے کہ کتنا % ٹائم اس پہ لگایا گیا آج تک۔ اور لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، بچہ جھوٹ کیوں بولتا ہے، اس کی کچھ نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں۔ وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ وہ پوچھے کسی سے، وجوہات کیا ہے، جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ فائدے کے لیے بولتا ہے، خوف سے بولتا ہے، ڈر کے مارے بولتا ہے، ڈر کے مارے بولتا ہے، کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ یہ صفات اکٹھا کیجئے اور ان کو اکٹھا کر کے اس شخصیت کا نقشہ اپنے ذہن میں تیار کیجئے، اور پھر اس شخصیت کو تیار کرنے کے لیے ٹولز تیار کیجئے، پریپیئر کریں اپنے آپ کو۔ دیکھیے، موجودہ اسلامی اسکولوں کے مسائل، اور مسائل بہت سے اور اداروں کے بھی مسائل ہیں۔ سب سے بڑا میں نے عرض کیا کہ اساتذہ کی تربیت۔ اچھا، اب ایک اور فیشن بنا ہے، ٹریننگ کروائیں۔ اچھا، ایک تو یہ کہ ٹرینرز آتے ہیں وہ کارپوریٹ ٹرینرز ہوتے ہیں، ان ٹرینرز کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا، کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ اسکول کی کس کام کا بلا ہے، یہ کون سی کھیت کی مولی چڑیا ہے، کون سی جان۔ کیونکہ اسکول والے بھی اسکول کو بطور بزنس کے رن کر رہے ہیں اور پروفیشنلی رن کر رہے ہیں۔ مجھے ایک صاحب ملے ایک دفعہ، میں کہا جی آپ ماشاء اللہ اسکول شروع کر لیا، آپ پرنسپل ہے اسکول کے، کیا بیک گراؤنڈ ہے ماشاء اللہ، کہاں رہے؟ جی ماشاء اللہ 24 سال تجربہ مجھے ہے، 24 سال سے میں جی الحمد للہ پانی کی بوتلیں بیچتا ہوں جی، بڑی چلو کوئی بات نہیں۔ اگر آپ نے اپنا کریئر سوئچ کر دیا ہے اور آپ کسی اور کریئر سے آ گئے ہیں تو اس کریئر کے تقاضے سیکھیں، نہ یہ کہ پچھلے والے کو تھوپیں اس کے اوپر۔ اگر آپ نے زندگی کے اس حصے میں آ کے سوچا کہ میں تعلیم کے ساتھ منسلک ہو جاؤں گا تو ہو جائیں، آسان آسان ہو، سیکھیں پھر اس کو نا، سیکھیے اپنے جو آدمی خود کو پروفیشنلی ڈیولپ کرنے کو تیار نہیں ہے وہ نہ ٹریننگ کروائے گا، نہ کبھی ٹریننگ کروا سکتا۔ خود سیکھے، پہلے تو خود اپنے آپ کو تیار کرے، اساتذہ کو تیار کیجیے، ٹرینرز کو تیار کیجیے۔ نہیں ہے جیسے بھی ہیں شروع کریں، جیسے آج مزدور بیٹھے ہوئے ان سے کام کروائیے، کوئی بات نہیں، ایک نہ ایک دن لوگ ایسے کرتے کرتے آگے سے آگے نکل جائیں گے۔ آج جو ہم بات کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے آج جو اسلامی اسکول کے مسائل کی بات کر رہا ہوں اور پٹاخ بولی چلے جا رہا ہوں، 22 سال پہلے اسلامی اسکول کا کانسیپٹ جب پہلی مرتبہ میں نے کچھ لوگوں کے سامنے دیا تھا، اس میں صاحب کھڑے ہوئے اور جھولی اٹھوا کے مجھے بددعائیں دینا شروع کر دی، یہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا اس سے، تو وہ کہاں جائیں گے اور وہ کہاں جائیں گے، ہمارے مدرسے کہاں جائیں گے۔ اور آج ہم بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، ضرورت محسوس کرتے ہیں، ہر ایک نے کھول کے رکھا ہو، جو خلاف تھے کل کو وہ حق میں ہے، اس کی آج اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ معاشرہ تبدیل ہوتا ہے، ارتقاء آتی ہے سوچ میں، سلو آتی ہے، جیسے بھی آتی ہے، آہستہ آہستہ آ جائے گی، لیکن آپ اس پہ غور کیجئے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، نصاب کو تیار کرنا ہے اور بیٹھ کے مل کے کام کرنا ہے۔ کوئی ایک فرد آج تک کی دنیا میں کام نہیں کر سکا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔
کوئی ایک فرد آج تک یہ کام نہیں کر سکا. یہ جو چھوٹے چھوٹے اسکول کھلے ہوئے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نصاب اپنا تیار کر لی. جھوٹ بولتے ہیں. وہ کیسے تیار کر لی ہے؟ ہاں، نقل کسی کی ہماری، وہاں سے فوٹو کاپی کروایا، اس پہ نام لکھا اپنا کا، جی ہم نے اپنا نصاب تیار کر لیا. خدا کے واسطے، یہ نصاب بہت نازک حساس چیز ہوتی ہے، اس سے کھلواڑ نہ کریں. آپ بازار سے غیر معیاری یا کم معیار کی یا کم پوٹینسی کی دوائی کھا لیں، وہ بہتر ہے بجائے گھر پہ دوا تیار کرنا شروع کر دیں. نصاب کی حساسیت کو سمجھیے. ٹریننگ کروا دی ہے، اس ٹریننگ کو ایویلیویٹ کریں. پوچھیں اس ٹرینر سے، پوچھیں بھائی آپ دوبارہ آئیے میرے پاس 3 مہینے کے بعد، دیکھیں کیا لوگوں نے آ کے آپ کچھ فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا، کوئی تبدیلی بھی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. کوئی نظام بنائیے نا ایویلیویٹ کرنے کا. ہم نے نظام بنایا ایویلیویٹ کرنے کا. ہم ٹرین کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں، ایویلیویٹ کرتے ہیں. ہمیں بات آپ اس سے نہیں بتا رہا کہ میں اپنے ادارے کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے آیا ہوں. میرے ادارے نے مفت کام کیا ساری زندگی. میں لوگوں سے مانگ پا کے لے کے آتا ہوں، مفت کام کرتا ہوں. اور یہاں لوگ بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کسی آدمی ٹکا نہیں دیا کسی نے. اس لیے ایسا نہیں کہ میں اپنی مارکیٹ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جی ہم نے جو کام کر لیا ہے، یہ مسئلہ تھا، آپ سب غلط ہیں، ہم مجھے ٹھیک کروا لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا. خود کیجئے، خود کر لیجئے. ایک فورم بنائیے، ایک سپورٹ گروپ بنائیے. بہت ہو گئی. اس سپورٹ گروپ میں ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ لوگوں کی دلچسپی نہیں ہوتی اور لوگوں میں انا کے مسئلے ہوتے ہیں. کراچی لاہور سے آدمی آتا ہے نا تو کفن سر پہ باندھ کے آتا ہے کہ واپس پتہ جاؤں گا یا نہیں آؤں گا. میں سب کی ادھار واپس کر کے آیا ہوں کہ بھی کراچی چلا ہوں. حج سے واپسی تو ہو جاتی ہے، پھر بھی کراچی کا پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ. اپنے بہت سے معاملات بیگم صاحب کو چیک بک سب دے آئے کہ بھائی دیکھو یہ پیسے پڑے ہیں، دیکھ لو. خط لکھ کے دو آئے بیٹوں کے نام کا کچھ ہو جائے تو خط ان کے حوالے کر دینا. مذاق نہیں کر، صحیح کہہ رہا ہوں. اس لیے میں وہ موت سے مرنے سے پہلے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں آج. بھائیان گرامی، اس پہ اب سیریس ہو جائیے. میرے سے خدمت کوئی چاہیے، میں اس کے لیے حاضر ہوں، لیکن سیریس ہو جائیے. یہ کام، یہ ضرورت، یہ امت کی، اس قوم کی ضرورت ہماری اناؤں سے بہت بڑی ہے، ہمارے نفس سے بہت بڑی ہے. نہیں کسی سے بات کرنی، لکھ کے کچھ دے دیجئے. ایک فورم بنائیے، ایک ای میل گروپ بنائیے، کوئی سپورٹ گروپ بنائیے، کوئی سارا نکالیے، کچھ کیجئے جس میں کم سے کم شروع تو گفتگو کرنا. ہم تو گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اس لیے اپنے وقت میں سے، ہمارے اپنے ادارے میں ہم نے ایک کام شروع کیا ہے. ہمارے ادارے میں اگر ضرورت 100 آدمیوں کی ہے نا تو 22 آدمی کام کرتے ہوں گے. وہ 100 آدمیوں کا کام کرتے ہیں. وہ کیسے ہم کام ان سے لیتے ہیں، جیسے بھی لیتے ہیں، لیکن ہم نے نیا فیصلہ کیا کہ ہر فرائیڈے کو، ہر جمعہ کو، جو کہ ہمارے ہفتے میں کام کا آخری دن ہوتا ہے، ہم 4 بجے کے قریب وہاں 4:45 بجے لاہور میں اثر پڑھتے ہیں اور 6 بجے دفتر بند کرتے ہیں. 4 سے 6 ہم کوئی کام نہیں کرتے. اسے کہتے ہیں ہم ریفلیکشن ٹائم. اس پورے ہفتے میں ہم نے کیا اچیو کیا ہے بطور ادارے کے اور بطور فرد کے. ہم نے کیا گروتھ، مجھے نہیں پینی چاہے بھی، پلیز شکریہ. ہم نے کیا اچیو کیا، ہم نے کیا حاصل کیا، کہاں پہنچے ہیں. 2 قدم آگے گئے ہیں، 2 قدم پیچھے گئے. کیا کیا ہم نے؟ 2 گھنٹے جگتے ہیں اور 2 گھنٹے بہت قیمتی ہیں. وہ لاکھوں روپے کے 2 گھنٹے ہیں وہ دفتر کے، جو ہم اس پہ خرچ کرتے ہیں. اور ہم کرتے ہیں اس پہ خرچ. کوئی بات کہ جی وہ بڑا ضروری ایک خط جانا تھا، جی بڑا ضروری پرپوزل، میں کچھ نہیں کرتا، بس سمجھو کہ ختم، چھٹی ہو گئی. تو 2 گھنٹے بیٹھو، خود بھی فکر کرو، مجھے بھی سمجھاؤ ہم کہاں پہنچے، ہم نے کیا کیا ہے. آگے بڑھے ہیں، پیچھے گئے ہیں، وہیں کھڑے ہیں. اپنے مقاصد میں کہاں تک پہنچے ہیں. یہ جو بڑی اچھی مزے کی ٹریننگ پروگرام کراچی میں ہوتے ہیں نا، یہ فینسی قسم کے نام ہوتے ہیں ان کے، فلانی ویژن ٹریننگ اور سرجری پلاننگ ٹریننگ اور فلانی ٹریننگ. بڑی اچھی بات ہے یہ ہوتی ہے. میں بہت خوش دیکھ کے اس کو ہوتا ہوں کہ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد میں دیکھا کہ لوگوں میں صرف گلٹی ہوتا ہے کہ یار میں ویسے کیا، میں نے کچھ نہیں، ویسے تھا بہت اچھا ٹرینر، ویسے میں نے کیا، ویسے کیا میں نے کچھ نہیں. بھائیان گرامی، یہ میرا درد ہے. مانا کہ میرا انداز شیرین سے بھرا نہیں ہوا،
لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اہم ترین مسئلہ ہے، باقی غیر ضروری بہت سے مسائل ہیں، اس پہ بات ہم کر سکتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے ادارے، وہ ادارے جو تعلیم اور تربیت کے اپنے آپ کو مصدر اور منبع سمجھتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ان سے اچھا کام کوئی نہیں کر رہا، وہ بھی ضرورت رکھتے ہیں اس چیز کی کہ وہ اس پہ غور کریں کہ کیا بنا رہے ہیں۔ اور تعلیم، ایجوکیشن از خود ایک فن ہے۔ بڑی حیرانی کی بات لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اچھا جی میں 11 سال سے، جناب 15 سال سے کسی سرکاری کالج میں پروفیسر ہوں اکنامکس کا، میں ایجوکیشنسٹ ہوں جی۔ نہیں جی، معذرت کے صاحب، اب ایجوکیشنسٹ نہیں ہے جی۔ ایجوکیشن از خود ڈسپلن ہے، ایک فن ہے، اس کا شعبہ الگ ہوتا ہے یونیورسٹی کے اندر۔ جی 15 سال سے پرنسپل ہوں۔ ہمارے ایک خاندان میں بزرگ آدمی ہے، بہت عمر رسیدہ آدمی، چھوٹے بچے نے خاندان کے ان سے کہا کہ ان کو سب لوگ نانا ابو ہی کہتے ہیں، حالانکہ نانا نام کسی کے بھی ہوں، ان کا نام پڑ گیا ہوا۔ ان کا نانا ابو آپ گاڑی بڑی غلط چلاتے ہیں۔ تو غصے والے ہیں، غصے میں آ گئے اور انہوں نے اپنا لائسنس نکالا اور کہا تمہاری کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں 10 سال یا 9، 10، 11 سال۔ لائسنس دیکھ رہے ہو؟ تمہارے باپ کی کتنی عمر ہے؟ اس نے کہا جی 40 سال۔ دونوں کے ملاؤ کتنے بنتے ہیں؟ جی 50 سال۔ اس نے کہا جی یہ 55 سال پرانا لائسنس میرے پاس ہے، میں 55 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں۔ تو بچے نے کہا نانا ابو آپ گاڑی 55 سال سے چلانے کے چلا غلط رہے۔ میں نے کہا کب کہا کہ آپ نہیں چلاتے؟ میں نے کہا آپ غلط چلاتے۔ ان بچوں سے کچھ سیکھیے۔ لطیفہ سناؤں میں آپ کو، لطیفہ بریک۔ ہمارے خاندان میں بچے نے ایک دودھ پیا اور دودھ پی کے اس نے گلاس پہ اتنا سارا چھوڑ دیا۔ اکثر بچے چھوڑ دیتے، اور کہا گیا کہ بیٹے آپ ختم کریں اس کو۔ نے کہا نہیں بس۔ تو ماں نے کہا، اور ساری مائیں ایسے ہی کہتی ہیں کچھ، کہ بیٹے یہ اصل طاقت تو ہوتی ہی اس گھونٹ میں ہے، اس کو نہ چھوڑو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے امی، آئندہ اتلا پھینک دیا کریں بیکار سا، اصل طاقت والا پی لیا کروں گا۔ جب ہوتی اسی میں ہی ہے۔ ماں کہتی ہے بدتمیز، فضول زبان چلاتا ہے ایک گٹی، دادی کی گٹی گئی نا اس کو۔ وہ بھائی جو منطق آپ نے اس کو پیش کیا اس نے بالکل ٹھیک جواب دیا آپ کو۔ آپ نے بات ہی ایسے کی ہے جی کہ اصل طاقت اس میں ہوتی ہے، صحیح کہا اس نے۔ کون ابھی صاحب یہاں لاجک پڑھ رہے تھے؟ آپ لاجک پڑھ رہے تھے، لاجک ٹھیک ہے نا اس کی، بالکل لاجک بالکل صحیح ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پود ہمیں اس پیڑھی کو دیا ہے، یہ جو پود ہے ہمارے پاس اس وقت، یہ شاید اس سے پہلے اس دنیا میں اتنے ذہین لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جو پیدا ہوتے ہی انجینئر، ڈاکٹر ہیں سارے، پیدا ہوتے کے ساتھ ہی قابل ہو گئے سارے۔ یعنی کہ میں نے اپنی گاڑی میں ایک وہ ریورس کیمرہ لگوایا تاکہ گردن موڑنی پڑتی ہے پیچھے نا، تو میری گردن بہت ساری ہے تو بہت دیر میں اڑتی ہے پیچھے، تو موڑنے کے لیے لگایا، تو وہ جب فٹ ہو گیا تو بہت سارے بٹن تھے اس میں، بہت سارے اس میں چیزیں تھیں، بہت سے اس میں گیجٹس تھے، یہ بھی ہے اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے، فلانا بلو ٹوتھ ہے اور وائٹ ٹوتھ ہے اور ایلیفنٹ ٹوتھ ہے، پتہ نہیں کیا کچھ۔ تو میں نے کہا بھائی یہ چلتا کیسے؟ کہا جی ایسے کریں، ایسے۔ میں کہا یہ ایسے نہیں یار، آہستہ بتاؤ مجھے کیسے کرنا ہے۔ اس نے کہا جی یہ کتاب پڑھ لیجیے اس کی، اتنی موٹی کتاب کون پڑھے، وہ بھی چائنیز میں۔ میں نے کہا اچھا۔ کہتے والد صاحب آپ فکر نہ کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ سے نہ ہو سکے تو کسی بھی 5 سال کے بچے سے پوچھ لیجیے گا، وہ آپ کو سکھا دے گا۔ اور میرے ایسے ہی کیا اور کامیاب رہا میرے لیے یہ تجربہ۔ میں چاہوں گا کچھ دیر ہم چائے کا وقفہ تو ہو ہی گیا خود بخود ہی، تو ہم کچھ اور بات کے جو میں نے پروپوزل دیا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو اعتراض ہے، کوئی سوال ہے، کچھ پہ آپ مزید اضافہ کرنا چاہیں، کوئی کمی کرنا چاہیں، تو یہ موقع اچھا ہے، وقت ہے ہمارے پاس نا اول صاحب۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم سب لوگ کچھ نہ کچھ کہیں۔ میں یہ ڈنڈا صرف کھجلی کے رکھا ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے، جو کھجلی ہوتی ہے گرمی میں تو میں اس کو رکھتا ہوں۔
کوئی اس سے گھبرائے نہ کہ ڈنڈا ہاتھ میں لے کے بات کر رہا. لیکن عابد بھائی یہ مسئلہ ہے نا آپ کے سامنے, آپ چاہے اس کا حل آپ سے مختلف ہو, میرا مختلف ہو, لیکن مسئلہ تو ہے ہمارے لیے یہ. آصف اسماعیل صاحب آپ شروعات کیجئے, آپ کچھ انپٹ دینا چاہیں گے اس بارے میں؟ ماشاءاللہ میں تو ابھی اسٹارٹ والا میں ہوں, سارے سینئرز بیٹھے ہوں. صحیح صحیح, یعنی کہ سب کچھ ٹھیک میں نے کہا جو کہا, میں اس کا مطلب یہ سمجھوں. میں اعتراض کر دیتا ہوں. جی اعتراض ضرور کیجیے. آپ نے کہا کہ آج کل کا جو بچہ ہے نا وہ ذہین ہے. جی تو ہم نے ایک واقعہ سنا تھا, وہ جبریل علیہ السلام ایک بچے کے پاس آتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں جبریل کہاں ہے, تو وہ کچھ حساب کتاب نکال کے بتا دیتا ہے کہ پر آسمانوں میں تو نہیں ہے, ادھر ہے, آپ یہاں پہ یا میں ہوں نہیں, آپ ہیں. تو ایک نسل تو پہلے بھی گزری ہے. اور اب بھی دیکھیے ویسے تو یہ واقعہ 2-3 واقعات کا مرکب ہے جو آپ سنا رہے ہیں, لیکن چلیں مان بھی لی جائے اس بات کو, اگر مان لیتے ہیں اس بات کو. دیکھیے جزویات میں ہم بہت دیر تک بحث کر سکتے ہیں, لیکن میں اپنی بات کروں اور بہت سے ساتھیوں کی بات کروں تو جتنا زیادہ شعور اور اویئرنیس ان بچوں کو آج ہے, اس سے پہلی پیڑھی کو نہیں تھا, کیونکہ ان کے پاس وہ چیزوں کا ایکسیس ہی نہیں تھا اور وہ پہنچ ہی نہیں تھی جو آج کے بچے کو ہے. ان کے رویے خاصے مختلف ہیں. ہمارے دوست بچوں کو لے کے برطانیہ گئے, لندن گئے, اور واپس جب آئے تو مجھے ملے, بڑے غصے میں تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا اتنے پیسے خرچ کر کے لے کے میں گیا ہوں. تو وہ خوش ہی نہیں ہوئے. میں نے کہا کیوں خوش نہیں ہوئے بھائی؟ انہوں نے کہا یہ سارا کچھ دکھا ہوا ہے نیٹ پہ, پہلے ہم نے یوٹیوب پہ سب دیکھی ہوئی جگہ, کیا کرنا دیکھ کے ہم نے چیزیں, سب پتہ ہے ہمیں پہلے سے, کوئی نئی چیز دکھائے. تو جو شعور ہے, جو سوچ ہے, وہ شاید اس سے پہلے پیڑھی کو نہیں تھی. جبریل جس کے بچے کے پاس گئے تھے اس کے پاس تو ہوگی, لیکن وہ بچے سے ملاقات میری نہیں ہو سکی ابھی تک. تو گزر گئے, کب کے گزر گئے وہ تو لوگ میں نے پرانی. اس لیے کیا کہ پہلے کے پیرنٹس اور آج کے پیرنٹس میں جو میں نے آبزرو کیا, میرا تعلق چھوٹا سا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں. آئی پی ایس ہے جی, تو وہاں پر میں پڑھاتا ہوں. جی وہ جو پیرنٹس تھے نا ان کی تربیت بہت اچھی تھی, مجھے ایسا لگتا ہے. آج کل کے پیرنٹس بہت بزی ہیں, تو اس لیے وہ بچہ نا شاید بہت جلدی پکڑ لیتا ہے. پہلے کے پیرنٹس بہت فوکسڈ ہوتے تھے, وہ ٹائم بھی دیتے تھے, ان کو پتہ بھی ہوتا تھا بیٹا کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا, وہ اس کے رزلٹ بھی دیکھنے جاتے تھے. ابھی یہ کام ماشاءاللہ عاصم بھائی بڑا اچھا کر رہے ہیں, پیرنٹس کی بھی تربیت کر رہے ہیں, جو کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ سارے جو جتنے پرائیویٹ اسکول ان سے پوچھ لیں کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں کتنے پیرنٹس آتے ہیں, زبردستی وہ ان پہ کچھ فائن لگا کے ان کو بلانا پڑتا ہے, پھر بھی وہ کہتے ہیں فائن پے کر دیں گے لیکن آ نہیں سکتے, سوری آئی ایم بزی. تو پہلے کے پیرنٹس اور آج کے پیرنٹس کا فرق ہے. بچے شاید پہلے بھی بڑے اسمارٹ تھے, آج یہ کہ جو ایکسپوجر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپوجر بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. چلیے یہ بات آپ کی ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہے. اس میں اور بھی چیزیں بہت سی ہوتی ہیں. بچے کی تربیت میں والدین واحد کردار ادا نہیں کر رہے ہوتے. پہلے زمانے میں لوگوں کا مزاج مختلف تھا, سوشو اکنامک نظام مختلف تھا, اور آپ کو عجیب لگے کہ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ پہلے زمانے میں تربیت دادا اور دادی کرتے تھے, پیرنٹس کرتے ہی نہیں تھے, کیونکہ ہم پیرنٹس پہلے بنتے ہیں اور پیرنٹنگ بعد میں سیکھتے ہیں, اور بعد میں سیکھنا گارنٹی کوئی نہیں ہوتی اس کی, سیکھے نہ سیکھیں, وہ ضروری نہیں ہوتا, وہ فرض نہیں ہے ہمارے اوپر. اور پہلے بھی ایسے تھا کہ لوگ والدین پہلے بنتے تھے اور میچورٹی بعد میں آتی تھی ان کے اندر. تو چنانچہ اصل میں تو گھر کے بڑے کرتے تھے. اب وہ نظام میں تبدیلی بہت سے معاشرے میں آ گئی. اس کے بعد معاشرے میں ہر فرد, میں اپنی بات آپ کو بتاؤں, میں جس وقت کوئی 14-13 سال کا ہوں گا, میں کہیں بازار سائیکل پہ جا رہا تھا, جاتے ہوئے ہمارے رشتہ دار ایک آئے ہوئے تھے, ماموں تھے ہمارے رشتے میں. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ جاؤ گے نا واپسی کے لیے میرے لیے سگریٹ لے آنا. اچھا میں کوئی 1830 کی پیدائش نہیں ہوں ویسے, وہ 30 سال 35 سال اس سے بھی کم پرانی بات ہوگی. تو انہوں نے کہا سگریٹ لے آنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بہت کام لگا زبردست کہ سگریٹ لے کے آنا ہے, مطلب اتنا بڑا کام ہوگا, یہ بڑی زبردست چیز ہوگی, تو بڑی ایڈلٹ ہو جاؤں گا, میچور کام کروں گا میں کوئی. تو وہ دکان پہ گیا, میں نے کہا جی مجھے سگریٹ چاہیے, پتہ نہیں کون جو بھی نام تھا اس کا. اس نے کہا کیوں کا مطلب کیا؟
اب دکاندار سے آپ یہ سوال ایکسپیکٹ نہیں کرتے نا, آپ دکان سے چیز دے تو وہ دے دیتا آپ کو. میں کہا کیوں؟ میں کہا جی چاہیے. کہ کیوں, کس کو چاہیے؟ میں کہا جی میرے ماموں کو چاہیے. اس نے کہا جاؤ وہ خود جا کے لے کے جائے, بچوں کے ہاتھ نہ منگوائے سامان. یہ تو معاشرہ بھی ایک کردار ادا کر رہا تھا اس کے اندر. اس وقت جو ہے وہ معاشرہ جو ہے وہ ترغیب دے رہا ہے. دیکھیے جب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جی 18 سال سے کم کو یہ چیز نہ فروخت کی جائے, تو 18 سال سے کم بچے کا شوق بڑھ جاتا ہے اور بھی کہ اچھا پھر کب مل سکتا ہے, کیسے مل سکتا ہے مجھے. تو ایک فیکٹر یہ نہیں ہے. بہرحال وہ ذہین تو ہیں, اور والدین کی توجہ اس طرح کی ہرگز نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. حقیقتاً لوگ بہت مصروف ہیں, یہ بات بھی درست ہے. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ لوگوں کی ترجیح اس طرح سے نہیں ہے, یہ وہ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے اس چیز کے اندر. ایک ہے کہ مصروف آدمی ہوتا ہے, رات کو غم کھا رہا ہوتا ہے کہ یار آج میں نے کوئی وقت نہیں دیا بچوں کو, سفر پہ آیا ہوں, بچے میرے اکیلے ہیں. ایک تو وہ چیز ہوتی ہے نا, ایک ہوتی ہے کہ پرائرٹی نہیں ہے, وہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ آپ کا اور میرا ہو سکتا ہے, پیپل ڈونٹ کیئر. تو مجھے پتہ ہے کہ آصف اسماعیل صاحب کے ادارے کے اندر جو ہے وہ پیرنٹس کے اوپر خاصی بندشیں ہیں. شاید میں بھی وہ پورا نہ کر سکوں, کچھ بندشیں انہوں نے رکھی ہیں, صحابہ کرام سے پوری کر لیں وہ, لیکن بہرحال وہ ہے بہت اچھی چیز, بہت اچھی چیز ہے, اور ہونا چاہیے. اور اسکولوں کو باؤنڈ کرنا چاہیے پیرنٹس کو کہ جی آپ نے یہ ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. سر ایک بات میں آپ کی بات سے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہوں گا. آئی ووڈ لائک یو ٹو آلسو پٹ سم لائٹ آن اٹ. ایک جسٹ ایز اے پیشن آئی ہیو بین لوکنگ انٹو دا سبجیکٹ لاٹ. تو ایک 1900 میں ریسرچ کی تھی انہوں نے, جو جیوز when they مجھے ایک چیز بہت زیادہ انکوائر کرتا تھا کہ why are so many Ashkenazi Jews Nobel laureates. تو اس کے اندر ایک تو یہ تھیوری تھی کہ یہ لوگوں کا آئی کیو زیادہ ہوتا ہے نارمل لوگوں سے, اس وجہ سے دے آر ایبل ٹو گیٹ مور ایکسلنس آؤٹ آف دیئر سسٹم. بٹ ان فیکٹ اٹ از دی ایجوکیشن سسٹم دیٹ ہیز بین پروڈیوسنگ such intellectuals on a consistent basis. انہوں نے اس کے پیریڈ کو بریک کیا تھا visions in Jewish education کو from 1900 to 1950 which was the age of persecution. From 1950 to 2000 that was the age of empowerment, and now the age of dominance from 2000 till 2050. تو اسی طریقے سے ان کی پوری آرگنائزیشنز جو ہے وہ پہلے 50 ایئرس کے پیریڈ کو امیجن کرتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ جیو کو کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں. دی پروگریسو جیو کیسا ہوگا, دی ایجوکیٹڈ جیو کیسا ہوگا, دی پرسن ہو از گوئنگ ٹو بیکم دی, کون آدمی کس ایریا میں مجھے فٹ کرنا ہے, علوم فنون کے اندر کدھر کرنا ہے, میڈیا کے اندر کدھر کرنا ہے. اینڈ دے ہیو کمپلیٹ ڈاکیومنٹس پریپیئرڈ کہ 2025 میں جو میرا بچہ گریجویٹ کر کے جائے گا اس بچے کے اندر کون سے اسکل سیٹس ہوں گے ود مینٹیننگ اے ویری اسٹرانگ identity, Jewish identity, and also love for Israel. That is part of the Zionist culture. تو ایک مینڈل انسٹیٹیوٹ آرگنائزیشن ہے, مینڈل فاؤنڈیشن نے ایک پورا ٹاپک جس کے اوپر 18 انہوں نے ٹاپ ریسرچرز اٹھائے ہیبریو یونیورسٹی سے. انہوں نے پیپل کال اپ کیے فرام آل اوور دا ورلڈ, اینڈ دے ٹک 3 years to produce a document called Visions in Jewish Education. Now when you look at that document, you see کہ how they have mapped out from the preschool to the postgraduate education, جس کے اندر they have covered each and every aspect of what kind of individual they want to produce. So when we say کہ یہ یہودی سازش ہے, یہودی اتنے آگے کیوں بڑھے ہوئے, تو we don't see the kind of work that has gone into producing that kind of an individual who becomes from an Oscar winner to a Nobel laureate to an excellent person in finance or whatever field that they want to do. So that is something that is not being done in, like I don't see any visions in Islamic education being worked upon for 2030 or 2040. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, اور مجھے کچھ اندازہ ہے ان ڈاکیومنٹس کا جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں. دیکھیے جہاں تک یہودیوں کی بات ہے, اس میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اس دور میں بنایا جس وقت وہ دنیا کی محکوم اور ذلیل ترین قوم تھی. یعنی کہ اب تو بات فرق ہے نا, اب تو وہ اپنے ہر چیز کو آج چاہے نافذ کر دیں کیونکہ اختیارات بہت زیادہ ہیں ان کے پاس. لیکن انہوں نے اس وقت کیا جس وقت کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور بھنگی, اس کو ہم بھنگی کہتے ہیں یا گٹر صاف کرنے والا کہتے ہیں, ان کا یورپ کے اکثر شہروں میں ملکوں میں یہ مقام تھا. اور اس وقت پہ بیٹھ کے یہ سوچنا یہ بڑی بات, باقی اس کا ان کو نمبر ملنے چاہیے. لیکن اس بات کا بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ جو بھی ان کے سوچ ہے, اگر کوئی اس پہ کام کی چیز ہے اس سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک پورا نقشہ چاک آؤٹ کیا ہوا.
اور اس میں بہت سے کام ذمے لگائے ہمارے، اس میں سے پلاننگ بھی ذمہ ایک ہمارا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کئی دفعے کہ ہمارے بہت سی چیزیں اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتی ہیں، لیکن اصل مقام تک نہیں پہنچ پاتی، کیونکہ وہ کسی کے مقابلے میں یا کسی ریئیکشن کے رزلٹ میں ہو رہی ہوتی ہے. اصل میں امریکہ گیا ہوں، اگر وہاں سارے بچے اسکول جا رہے ہیں اور وہاں پر جناب غلط تعلیم مل رہی ہے تو میں نے اپنا اسکول کھول لیا. اس لیے کہ میرا خیال تھا کبھی زندگی میں کہ میں اسکول کھولوں گا، اس لیے کہ کیونکہ وہاں ضرورت محسوس کی اور نیڈ اور امیڈیٹ نیڈ جو میرے گلے میں آ گئی، تو میں نے کہا اب ہم اسکول اپنا کھولیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کو پیارا ہو گیا بھی. تو وہ کریں گے. ہم ریئیکشن میں کام کر رہے ہو. ہم نے کہا جی فلانے علاقے میں جو ہے مصیبت بڑھ گئی ہے، اب فوراً طور پہ کچھ کیا جائے اس کے لیے. تو ہم اس ریئیکشن میں کرتے ہیں. اس کے دو نقصان ہوتے ہیں. ایک نقصان تو اس کا یہ ہوتا ہے کیونکہ بھگٹ میں جلدی میں وہ کام ہوتا ہے اور شروع ہوتا ہے، اس کی کوئی مناسب جو پلاننگ ہے وہ نہیں ہو پاتی. ایک تو بڑا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے نقصان کہ وہ پھر ہم اسی وقت موجودہ کوئی ماڈل کو دیکھ کے تو اس کی نقل کر لیتے ہیں. چنانچہ ہم کوئی لانگ ٹرم بات سوچ نہیں سکتے. ویژن تو وہ لوگ بنا سکتے ہیں جو بیٹھ کے، جیسے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم بیٹھ کے ایک ڈبیٹ کریں، ڈائلاگ کریں، اور ڈبیٹ ڈائلاگ سیکھیں کہ کرنی کیسے ہے. اور اس ڈبیٹ اور ڈائلاگ کے بعد کوئی ڈاکیومنٹ یا کوئی ویژن یا کوئی فکر یا کوئی نظریہ پروڈیوس کرے اپنا، کہ جی ہمارے پاس جو ہمارے افکار ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا دین ہے، ہماری ذمہ داریاں جو اس دین پہ ہم پہ ڈالی ہیں، ان کے تحت عصر حاضر میں ہمیں کیا پلاننگ کرنی چاہیے. نہ یہ کہ کوئی چونکہ وہ کر رہے ہیں سو ہم بھی کر لیں گے. جی میں آپ کے پاس نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ یوزلی ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ اچھا آئیڈیا ہے تو محض اس کو اس بنیاد پہ ریجیکٹ کر دینا کہ کیونکہ یہودیوں نے کیا ہے. اب آپ نے یہ بات کی ہے نا، اب میں آپ کہتا ہوں کہ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ کوئی آدمی ڈاکیومنٹ وہ لے گا، اس میں گڈ کی جگہ اللہ لکھے گا اور ایک اسلامی ڈاکیومنٹ پروڈیوس کر دے گا آپ کو. ہوگا یہ اس کا انجام. یعنی کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اسلامائزیشن کا جو پروسیس تھا، اس میں بہت سی اسلامائزیشنز ہوئی تھیں. اس میں اسلامائزیشن آف ٹریز بھی ہوا تھا کہ درختوں پہ اللہ کا اسم لکھے جائیں گے تاکہ لوگ درخت مسلمان ہو جائیں. اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کتابیں جو نصابی کتابیں ہیں ان کو مسلمان کیا جائے. اس میں بڑا مزہ آیا کہ انگریزی میں ایک کتاب میں اس کو اسلام کے نقش پر لگایا گیا، اور مضمون یہ تھا کہ علی اینڈ فاطمہ ور سسٹر اینڈ بردر، دے لیو ٹوگیدر ود دیئر پیرنٹس ان دیئر ہاؤس. Today they were very happy because they had to go for Christmas shopping for their parents. Ali and Fatima had to go for Christmas shopping. تو وہ انہیں جہاں جہاں پر جان اور جل تھا اس کو انہوں نے علی فاطمہ مسلمان ہو گیا. واہ واہ واہ. اب جس کتاب کس نے لکھی ہوگی، کس نے پروف ریڈ کی ہوگی، کس نے ایڈیٹنگ کی ہوگی، یہ تو اسلامائزیشن ہوتی ہے. تو یہ درست ہے. میں اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیے جو لوگ کام کر چکے ہیں، کر رہے ہیں. ویسے میں ایک بات بتاؤں واپس کی آپ کو، جو انہوں نے اصل میں کیا ہوگا نا اس کاغذ میں نہیں ہوگا. ایکچولی بک ہیبرو میں لکھی ہوئی، وہ چاہے ہیبرو میں لکھی ہوئی، اگر آپ کو مل گئی ہے نا کتاب، دیٹ مینس اصل جی نہیں ہوگا. کچھ نہ کچھ اس میں مسنگ ضرور، کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ اس کا ہوگا ایسا جو آپ کو نہیں دیں گے کبھی بھی. جو وہ بک ہے وہ 2 سال کے لیے وہ اپنے ساتھ ایجوکیشنسٹ کو بلاتے ہیں، وہاں پہ ٹیلی ویژن میں وہ پروگرام کراتے ہیں. ان کو جو بات ہوئی ہے ٹیچرس ٹریننگ کی، ایکچولی ٹیک آل آف دیئر ٹیچر جو بھی کسی اسکول میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ پہلے اس سسٹم سے گزرتے ہیں. اس کے بعد پھر دے آر پلیسڈ ایٹ دا پرائیویٹ جوئش ایجوکیشن سسٹم، تاکہ جو ہے وہ اس کریکولم کو صرف فالو نہیں کرنا، دے ہیو ٹو فالو اٹ ان ورڈ اینڈ اسپرٹ. سو they are not basically Mendel Institute is providing how to take the document. چلیے وہ اچھا ڈاکومنٹ ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس I'm just saying this is something that is there. That's very interesting. What we are seeing as visions of Islamic education is maybe we should look back to when the system was working. Like, you know, when Islamic education was working, like Andalusia, ya Baghdad, ya Nishapur or wherever, when we were producing polyglots and polymaths, people who were not only very good at religion, they were producing high quality tafsirs, but they were also producing works in, you know, physics, chemistry, producing new ways to do distillation. بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. ایک تھوڑا سا احتیاط ضرور کیجئے گا جب بھی ہم اس نظر پہ چلتے ہیں کہ ماضی کے جو بڑے بڑے کام تھے یا ادارے تھے، جامعات تھیں
اس دور میں مسلمان یہ تھے. دیکھیں سائنس فالوز منی. تھرو آؤٹ ہسٹری سائنس فالوز پولیٹیکل پاور. ٹھیک ہے, اس دور میں دیکھا جائے یہ بات بالکل درست ہے کہ اس دور میں کیا کیا نصاب تھے, کیا کیا تربیت کے نظام موجود تھے, کیا کچھ تھا. لیکن ایک احتیاط, ایک پریکاشن ضرور کیجیے گا. ہماری ایک بیماری بن جاتی ہے کہ وی تھنک اف یو گو بیک ان ٹائم وی ول بیکم بیٹر مسلمس. ایسے لوگ بھی نہیں, ایسے لوگ ہیں, مطلب میں آپ کی بھائی بات نہیں کر رہا, آپ برا نہ منائیے, میں تو جنرل بات کر رہا ہوں کہ کئی اس کی احتیاط کیجیے گا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں 100 سال پہلے والا لباس پہن لوں گا تو پھر میں ایسا مسلمان بن جاؤں گا اور اسلام واپس آ جائے گا.